نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیوپی کے قرآن ٹی وی اور میں ہوں عدنان شوکت۔ سب سے پہلی گزارش آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جس موضوع پہ میں آپ کے ساتھ بات کروں گا اور جو میں موضوع آپ کے سامنے جس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں وہ اسلام میں داڑھی کا حکم، داڑھی رکھنا کیسا ہے، یا جو شخص داڑھی نہیں رکھتا تو اس کے بارے میں اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ عز و جل کا وہ کیا حکم ہے۔ تو اس میں ایک چیز تو آپ یہ سمجھیں کہ داڑھی رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ تمام انبیاء کی سنت ہے، مسلمان کی پہچان اور مرد کا حسن ہے۔ اسی حوالے سے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں کہ جب کسریٰ شاہ ایران کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ ایران کی طرف اپنا ایک مکتوب گرامی ارسال فرمایا جس میں اسے اسلام کی دعوت دی، لیکن اس نے آپ کے مکتوب پاک کی توہین کرتے ہوئے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور یمن کے گورنر کو خط لکھا کہ وہ 2 آدمی بھیج کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کروائے اور میری طرف بھیج دے۔ یمن کے گورنر کے بھیجے ہوئے 2 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو ان کی داڑھیاں منڈی ہوئی تھیں اور مونچھیں بہت بڑی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شکلوں سے بہت نفرت فرمائی اور فرمایا، تم پر ہلاکت ہو، تم کو کس نے ایسی مکروہ شکل بنانے کا حکم دیا؟ انہوں نے کہا، ہمارے رب کسریٰ نے ہمیں اس بات کو حکم دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن میرے رب نے تو مجھے داڑھی بڑھانے اور مونچھیں کٹوانے کو حکم دیا ہے۔ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف نسبت کی اور فرمایا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤں اور مونچھوں کو کٹواؤں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، سنت تو ہے، یہ واجب بھی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے اور اللہ عز و جل کا حکم بھی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اہل اسلام کے لیے یہ واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ جو واقعہ بیان کیا ہے یہ قابل عبرت ہے کہ آنے والے کافر تھے، وہ اسلامی احکام کے پابند اور مکلف بھی نہ تھے، اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہ فرمایا۔ وجہ یہ تھی ان کا یہ عمل فطرت سلیم کے خلاف اور شیطانی اثر کا نتیجہ تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بد دعا بھی دی کہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس عمل کے مرتکب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے۔ اللہ تعالی سب مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اور ایک چیز یہ اب ضروری سمجھیں کہ جو شخص داڑھی کو کٹواتا ہے گویا کہ وہ مردانہ فطرت کو ختم کرتا ہے اور وہ زنانہ فطرت کو اختیار کرتا ہے۔ گویا وہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے اس پر اللہ عز و جل نے لعنت فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف کے اندر نقل کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے میری اپنی تمام مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ میرے محترم مسلمان بھائیوں، دیکھو، جن کو راضی کرنے کے لیے آپ اپنی داڑھی کو کاٹتے ہیں، کل بروز قیامت یہ آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ دیکھو، یہ سارے ساتھ چھوڑ جائیں گے، اس دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا شکل لے کے جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شکلوں سے نفرت کی تھی، کیا ہم ایسی شکلیں لے کے اپنے محبوب کے سامنے جائیں گے؟ میرے محترم مسلمان بھائیوں، اس عمل سے توبہ کرو۔ اللہ عز و جل تمام مسلمانوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔